السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کا ہمارا موضوع ہوگا عفو، درگزری، معاف کرنا۔ معاف کرنا بہترین صفتوں میں سے ایک صفت ہے۔ معاف کرنا، درگزر کرنا اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ معاف کرنا اور درگزر کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ معاف کرنا اور درگزر کرنا بہت بڑے دل والے کی علامت ہے۔ جس کا دل وسیع ہو، جس کا دل کشادہ ہو، ان لوگوں کی علامت معاف کرنا اور درگزر کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی جہاں بھی قرآن میں اپنی تعریف کی ہے تو وہاں پر اللہ نے غفور، غفار، العفو اس طرح کے ناموں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ بہت ہی غفور الرحیم ہے۔ اللہ معاف بھی کرتا ہے اور اس کے اوپر رحم بھی کرتا ہے۔ تو اللہ کی صفات جو قرآن میں زیادہ ذکر ہے، ان صفات میں غفور ایک ایسی صفت ہے، غفور ایک ایسا نام ہے جو اللہ نے کئی بار استعمال کیا ہے۔ اور اللہ قرآن میں خود ساری امت کو حکم دیا ہے کہ واعفو واصفحوا، لوگوں کو تو معاف کیا کرو، لوگوں سے درگزری کیا کرو۔ کیوں درگزری کرنا؟ کل بنی آدم خطا، ہر انسان خطا کار ہے، انسان سے ہی خطا ہوتی ہے، فرشتوں سے خطا نہیں ہوتی، اور شیطانوں مکمل ہی وہ خطا کار ہیں۔ انسان ایسی چیز ہے جو دونوں چیزوں کو اپناتا ہے۔ تو جو غلطی کر بیٹھتا ہے تو سامنے والے پر ضروری ہے کہ اس کی تلافی کرے، معافی کرے اور اسے نصیحت کرے۔ اس سے دور ہو جانا اور اس سے الگ ہو جانا، اس سے رشتہ داری توڑ لینا، اس کا تعلق توڑ لینا، یہ بری علامت ہے۔ اچھی علامت تو معاف کرنا اور درگزری کرنا ہے۔ درگزری کرنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اور یہ سنت ہے۔ فتح مکہ آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ مسلمان فتح مکہ کو ضرور یاد رکھتا ہے کہ مدینے کے بعد پھر جب ہجرت سے لوٹ کر مکہ واپس آئے تو مکہ فتح ہوا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے سارے ہی مشرکین کو اپنے تلواروں کے نیچے رکھنے کے باوجود معاف کر دیا۔ اللہ کے رسول نے زور کا اعلان کیا کہ آج امن ہی امن ہے، سارے لوگ آزاد کیے جاتے ہیں، کوئی لفظ قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ کے رسول کی درگزری سب سے بڑی صفت تھی، اور مکے والوں کی درگزری سب سے زیادہ اہم واقعہ تھا۔ تو درگزری اللہ کے رسول کی بہت اچھی صفت رہی۔ کئی ایسے واقعات ملتے ہیں جو اللہ کے رسول معاف کر دیے، اور اللہ کے رسول کی حدیث بھی آپ سن لیں۔ اللہ کے رسول نے کہا والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کنت حالفا علیہم، اگر ایک چیز پر مجھے قسم دی جائے گی تو میں اپنی جان کو قسم بنا کر، اللہ کی ذات کو قسم بنا کر وعدہ کرتا ہوں، یہ بات کا اعلان کرتا ہوں، وَلَا يَعْفُ عَبْدٌ عَنْ مُسْلِمَةٍ يَبْتَغِي بِهَا وَجْهُ اللَّهِ، جو بھی بندہ مظلوم ہونے کے باوجود، اس کا حق ہونے کے باوجود، اس کی غلطی نہ ہونے کے باوجود معاف کرتا ہے صرف اللہ کے لیے، إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل سے اس کے درجات بلند کرتے ہیں۔ دنیا میں اس کی عزت دلوں میں بڑھتی ہے، جنت میں، آخرت میں، جنت میں اس کے مقامات بڑھتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول ہر روز صبح شام یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ۔ اللہ کے رسول نے کہا صبح شام 3 مرتبہ دعا پڑھا کرو۔ تو اس وجہ سے رمضان میں آخری عشرہ جو کہ اہم عشرہ ہوتا ہے، اس وقت کیا دعا سکھائی گئی؟ اللہم انی اسألک العفو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو درگزری کرنا یہ بہت اچھی چیز ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اعلیٰ لوگوں کی، بڑے دل والوں کی صفت ہے۔ تو یہ صفت کو اپنانے کی بے حد ضروری ہے، اس وجہ سے کہ آج اگر ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی خامیاں پر، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر ہم اگر تعلق توڑ لیں، رشتہ داری توڑ لیں، تو یہ ہمارے لیے بہت غلط بات ہے۔ ہم رشتہ داری جوڑنے کے کام کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے میں وہ بات بتا چکا ہوں، جو رشتہ داری توڑے گا لا يدخل الجنت قاطع، تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو ایک دوسرے کو معاف کیجیے،
دوستوں کو معاف کرنا، اپنے گھر والوں کو معاف کرنا، رشتہ داروں کو معاف کرنا، پڑوسیوں کو درگزری کرنا، یہ اللہ کی صفت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور بڑے دل والوں کی صفت ہے۔ اب خود آپ فیصلہ کر لیں کہ تمہارا دل تنگ ہے یا وسیع ہے، تمہارا دل چھوٹا ہے یا بڑا ہے، تمہارا دل خراب ہے یا اچھا ہے۔ اگر تم لوگوں کو معاف کرتے ہو تو ضرور اللہ تبارک تعالیٰ تم کو معاف کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا ارحموا من فی الارض، جو زمین والے ہیں، جو لوگ دنیا میں رہتے ہیں تم ان پر رحم کرو، یرحمک من فی السماء، تو تم پر اللہ آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یعنی دنیا میں غلطی ہونے کے بعد انسان دوسرے انسان کو معاف کرے گا تو معاف کرنے والے کو انسان کو اللہ معاف کرے گا۔ انسان دوسرے انسان کو اچھا دیکھے گا، اچھائی کرے گا تو اللہ اس کے ساتھ اچھائی کرے گا۔ اگر تم برا کرتے ہو تو تمہارے ساتھ برا ہوگا، اگر تم اچھا کرتے ہو تو تمہارے ساتھ اچھا ہوگا۔ ان باتوں کو یاد رکھیں اور عمل کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کے اندر یہ صفت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔